مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 375، کتاب الشروط، باب ما یجوز من الشروط فی الاسلام والاحکام والمبایعہ میں حضرت امام بخاری علیہ رحمہ زیاد بن علاقہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ بایعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فاشترط علی والنصح لکل مسلم. حضرت زیاد بن علاقہ کہتے ہیں کہ میں نے جریر بن عبداللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا. جریر بن عبداللہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بیعت اسلام کی، مسلمان ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیعت کرتے ہوئے مجھ پر ایک شرط لاگو کی، اور وہ شرط کیا تھی کہ ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کے جذبات تیرے دل میں ہمیشہ رہنے چاہیے، ہر مسلمان کا خیر خواہ بن کر رہنا. حضرت قیس بن ابی حازم جریر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والنصح لکل مسلم. حضرت قیس بن ابو حازم کہتے ہیں کہ جریر بن عبداللہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اس شرط پر کہ نماز قائم رکھنی ہے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا ہے اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہ رہنا ہے. یہ خیر خواہی کی شرط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عائد کی. اس سے ایک مسئلہ تو یہ سمجھ آیا کہ جب ہم کسی بھی پیر کے بیعت ہوتے ہیں تو وہ بیعت توبہ ہے. ہر مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے تو کلمہ پڑھ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید ہو جاتا ہے. اس کو بیعت اسلام کہتے ہیں. بیعت اسلام ہر مسلمان کی آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہوتی ہے. کوئی مسلمان یہ نہ سمجھے کہ میں بے پیرا ہوں، بلکہ ہر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید ہے بیعت اسلام کے حوالے سے. اور دوسری بات یہ کہ جب ہم خاص طور پر کسی شیخ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں تو وہ بیعت اسلام نہیں ہوتی، وہ بیعت توبہ ہوتی ہے کہ ہم کسی نیک آدمی کو اس بات کے ضامن بناتے ہیں کہ اب ہم اس کے ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کی یہ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا، اور اس کو ضامن بناتے ہیں کہ آئندہ کبھی بھی گناہ نہیں کریں گے. اس کو بیعت توبہ کہتے ہیں. یہ بیعت اسلام نہیں ہے. حقیقتاً بیعت ہوتی ہی رسول اللہ کی ہے. آج کے مرید بھی اگر پیر بھی اگر بیعت لیتے ہیں تو وہ بیعت نائباً لیتے ہیں، مجازی طور پر کہتے ہیں خلیفہ مجاز، یہ مجازی خلیفہ ہے. تو وہ بیعت اپنی نہیں لے رہا ہوتا، وہ بیعت رسول اللہ کی ہی لے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت لی تو آپ نے اسے یہ نہیں کہا کہ اب تو جو مرضی کر، میں خود بخود ہی تجھے قیامت میں بچا لوں گا، اب تو بے فکر ہو جا. ٹھیک ہے، نہ تجھے نمازوں کی ضرورت ہے، نہ تجھے کوئی اچھا کام کرنے کی ضرورت ہے، بس بے فکرہ ہو جا، اب قیامت میں تجھے خود بچا لوں گا. بلکہ صحابہ سے مرید صحابی ہے، پیر نبیوں کا امام ہے، اور وہ اتنی آزادی نہیں دے رہا، بلکہ کہہ رہا ہے کہ نماز کی بھی پابندی کرنی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، ہر مسلمان کے لیے خیر خواہ بن کر رہنا ہے.
تو پھر آج کا کوئی پیر کیسے آزادی دینے کا حق رکھتا ہے کہ میرا تو مرید ہو گیا لہذا تجھے کوئی نماز کی ضرورت نہیں، کوئی شریعت کی ضرورت نہیں؟ ایسا کرنے والے لوگ وہ بالکل شیطان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے پیارے محبوب تو کہہ کہ میں سارے انسانوں کے رب سے پناہ مانگتا ہوں، میں اس رب سے پناہ مانگتا ہوں جو سارے انسانوں کا مالک بھی ہے، جو سارے انسانوں کا معبود بھی ہے۔ کس سے مانگتا ہوں؟ اس شیطان سے جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، خواہ وہ انسان ہو یا جن ہو۔ پتہ چلا کہ کچھ انسان بھی شیطان کے کرندے ہوتے ہیں، کچھ جنات شیطان کے آلہ کار بنے ہوتے ہیں۔ لہذا یہ پیری مریدی کا کنسپٹ جو شریعت سے دور کرے، کوئی طریقت سے تعلق نہیں رکھتا، کوئی معرفت سے نسبت نہیں رکھتا، وہ صرف گمراہی ہے، خالص گمراہی۔ حقیقی پیر صرف وہ ہے جو تمہیں رسول اللہ کے طریقے پر چلائے اور تمہیں آزادی نہ دے، تمہاری تربیت کرے، تم پر پابندی لگائے۔ حضرت سید محمد معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک عرصہ دراز تک علم حاصل کیا، علم دین۔ علم دین حاصل کرنے کے بعد پھر پیر کی تلاش میں گئے اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست اقدس پر بیعت ہوئے، تو انہوں نے بیعت کے فوراً بعد سورہ اخلاص کے ورد میں لگا دیا، پھر سورہ فاتحہ کے وظیفے میں لگا دیا، پھر انہیں چلہ کشی پہ لگا دیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں لگا دیا۔ پیر ہو عثمان ہارونی جیسا، مرید ہو خواجہ معین الدین چشتی جیسا، آزادی انہیں نہیں ملتی بلکہ انہیں عام لوگوں کی بنسبت زیادہ اللہ کی عبادت کرنا پڑتی ہے۔ تو پھر آج کے جو آزادی دینے والے پیر ہیں، قطعاً نہ سمجھیں کہ وہ تمہارے خیر خواہ ہیں، وہ تمہاری آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔ پیر ہو قطب الدین بختیار کاکی جیسا، مرید ہو فرید الدین گنجے شکر جیسا، زندگی ساری زہد میں گزارے، انہیں آزادی نہ ملے۔ پیر فرید الدین گنجے شکر جیسا ہو، مرید نظام الدین محبوب الہی جیسا ہو، انہیں کوئی آزادی نہ ملے اور ساری زندگی شریعت کی پابندی میں رہ کر شریعت کی خدمت کرتے ہوئے لوگوں کو درس دیتے ہوئے گزرے، تو پھر ان ہستیوں کے صرف نام نہ سنیں بلکہ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ پیری مریدی جو شریعت سے دور کرے وہ شیطان کا آلہ کار ہے، اس کو رسول اللہ اور اللہ کے رسول سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں اور کہاں جاؤں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت جریر بن عبداللہ اپنی حالت بیان کر رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے، بیعت ہوا تو رسول اللہ نے مجھ پر شرط لگائی کہ نماز کی پابندی کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور لوگوں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے خیر خواہ رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب مسلمانوں کی خیر خواہی یہ شرط اسلام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر بن عبداللہ کے مسلمان ہونے کے لیے شرط لگائی کہ تب تجھے اسلام میں داخل کرتا ہوں جب تو سارے مسلمانوں کا خیر خواہ رہے گا۔ بات سمجھائیے؟ اب میں کوئی یعنی کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، اس مٹیریل میں صحت کو نقصان دینے والی چیزیں شامل کروں اپنی بچت زیادہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، پرانے گھی میں یا گندے گھی میں اور غیر محفوظ برتنوں میں، ان دھلے برتنوں میں کھانے پکائے جائیں اور کھانے کا ٹیسٹ بہتر کرنے کے لیے مضر صحت مسالہ جات کا استعمال کیا جائے تاکہ دکانداری بڑھے، تاکہ ہمارے ہوٹل کا نام نکلے، یا کسی علاقے میں لا کر بچوں کے کھیلنے کی گیمیں رکھ دی جائیں تاکہ پڑھنے والے بچے جو ہیں وہ وہاں وقت گزاریں اور وہ بچے جو ہیں وہ اپنا وقت ضائع کر کے علم کی روشنی سے محروم ہوں اور آوارہ گردی میں نکلیں، یا پھر لوگوں کے لیے جوئے کا انتظام کریں، انہیں وقت برباد کرنے کے، تاش کھیلنے کے موقع دیں اور ساتھ کہیں کہ ہم مسلمانوں کے خیر خواہ بھی ہیں۔
پھر خیر خواہی یہ زبان سے نہیں ہوتی، خیر خواہی اپنے عمل سے ہوتی ہے۔ تو ہر مسلمان کے لیے یہ حدیث جو ہے وہ مشعل راہ ہے کہ ہمیں عملی طور پر سارے مسلمانوں کے لیے خیر خواہ بننا ہوگا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا جو چیزیں مثال کے طور پر دکانداری کا کام کر رہا ہے اور پتہ ہے کہ یہ چورن کھائیں گے بچے تو گلے خراب ہوں گے، بچپن میں ہی انہیں بیماریاں لگ جائیں گی، تو بچوں کے لیے نئی نئی چیزیں لانا تاکہ بچے جو ہیں وہ چمکیلا کاغذ دیکھ کر پھنسیں اور انہیں کھائیں اور بیمار ہوں، تو کیا پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز فائدہ مند ہے، یہ نقصان دہ ہے؟ جاننے کے باوجود صرف مال کمانے کے لیے جب ہم بچوں کی بڑوں کی صحت سے کھیلتے ہیں تو پھر قطعی طور پر اپنے آپ کو مسلمانوں کا خیر خواہ نہ کہیں، پھر کون سمجھے گا؟ یہ بات آپ نے لوگوں سے نہیں منوانی کہ میں مسلمانوں کا خیر خواہ ہوں، یہ بات آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے، اللہ سے منوانی ہے کہ میں خیر خواہ ہوں، اور اللہ وہ ہے جو علیم بذات الصدور ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا یہ شرط اسلام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جریر بن عبداللہ پر عائد کی تھی، اور وہ صرف جریر بن عبداللہ کی حد تک نہیں ہے بلکہ وہ سب مسلمانوں کے لیے ہے کہ مسلمان وہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون بلسانہ و یدہ، جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے مسلمانوں کی جان اور مال محفوظ رہے وہ مسلمان ہے۔ اسی طرح 2 نمبر ادویات فروخت کرنا، اسی طرح ایکسپائر مشروبات فروخت کرنا جو جن کی ڈیٹ گزر گئی ہو، تو یہ ساری چیزیں کاروبار میں بالکل آپ ملحوظ رکھیں کہ ایسی چیزیں معاشرے میں لانا جن سے اخلاقی نقصان ہو، نفسیاتی نقصان ہو، ذہنی نقصان ہو، یا جسمانی نقصان ہو، یا ایمانی نقصان ہو، یا دنیاوی یا اخروی نقصان ہو، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے، پھر ہم اپنے کاروبار کے طور پر اسے کر رہے ہیں، تو پھر یہ آپ مسلمانوں کی خیر خواہی نہیں کر رہے، یہ مسلمانوں کی خیر خواہی نہیں کر رہے۔ اسی ضمن میں ایک اور بات ہے، یہ شعبہ تعلیم سے تعلق رکھتی ہے۔ مثلا جو بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں، پتہ ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ لائق نہیں ہے، لیکن باپ نے رشوت دی ہے اسے پاس کر رہے ہیں، تو پتہ نہیں کہ اس نے جا کر لوگوں کی جانوں سے کھیلنا ہے آگے، پھر کسی منصب کے کوئی لائق نہیں ہے، پتہ ہے کہ یہ رشوت لینے والا ہے، پھر اس کو ایس ایچ او بنانا، پتہ ہے کہ ان کا کردار اچھا نہیں ہے لہذا ان کو عہدوں پر لانا، پتہ ہے کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں پھر انہیں ووٹ دے کر انہیں پارلیمنٹ میں جا کر بٹھانا، ٹھیک ہے، نااہل لوگوں کو منصب دینا، پتہ ہے کہ یہ ظلم کریں گے، پتہ ہے کہ یہ قوم سے کھیلیں گے، پتہ ہے کہ یہ ملک سے غداری کریں گے، یہ سب چیزیں اس بات میں آتی ہیں کہ مسلمان نچلے درجے کا ہو، اوپرلے درجے کا ہو، چھوٹی سطح پر ہو، بڑے مقام پر ہو، وہ اپنی ازدواجی زندگی میں ہو، انفرادی زندگی میں ہو، معاشرتی زندگی میں ہو، کاروباری لائن میں ہو، وہ جہاں بھی ہو، ہر میدان میں مسلمان کامل وہ ہے جس کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ جو مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہے تو وہ نام کا مسلمان ہے، حقیقت کا وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر بن عبداللہ پر شرط لاگو کی کہ اسلام میں تجھے داخل تب کروں گا جب تو اس بات پر پکا رہے کہ مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کرنی ہے۔ ہمیں بھی اپنے اسلام کا محاسبہ کرنا چاہیے اور ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم مسلمانوں کے لیے خیر خواہ ہیں، اور بالخصوص ووٹ دیتے ہوئے بھی فیصلہ اس نظریے سے کرنا چاہیے کہ جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں یہ مسلمانوں کے ساتھ بحیثیت اسلام کیا کرے گا۔ مجھے تو یہ دے رہا ہے ووٹ کے لیے، ووٹ لینے کے لیے مجھے شرٹ دی ہے، ووٹ لینے کے لیے مجھے انہوں نے بیٹ دے دیا ہے، بلہ دے دیا ہے، 5,000 روپیہ دے دیا ہے، 10,000 روپیہ دے دیے ہیں، ہماری گلی میں بجلی لگوا دی ہے، محلے کی سڑک بنا دی ہے، ہمیں تو کیا ہے، لیکن عمومی طور پر بحیثیت اسلام مسلمانوں کے حق میں یہ کیسا ثابت ہوگا؟
یہ سوچ کر فیصلہ کیجئے گا. اگر ہم یہ سوچیں گے نہیں تو پھر ہم بھی مسلمانوں کے خیر خواہ قرار نہیں پائیں گے. مسلمان وہ ہے جو مسلمانوں کا خیر خواہ ہو. یہ ایک حدیث دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزانہ کلام کی حکمتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت بجوامع الکلم، کلم اللہ رب العزت نے مجھے جامع کلمات دیے ہیں، یعنی میں ایسے ایسے جملے بولتا ہوں کہ ایک ایک جملہ انسان کی پوری زندگی سنوارنے کے لیے کافی ہوتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزانہ شان ہے کہ آپ نے ایک جملہ بولا کہ اے جریر اسلام میں داخلہ تب ملے گا جب تو مسلمانوں کا خیر خواہ بن کر رہے گا، اور یہ خیر خواہی کا جذبہ ہی اسی کو دیکھتے جائیں تو پوری زندگی بندے کی سنور جاتی ہے اگر اس ایک جملے پر ہی عمل کر لیا جائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.